السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 18 نومبر ہے، بہت ارلی مارننگ ہے یہ وینسڈے، اور آپ کے ساتھ میں نے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کا بیان ہے، جس میں پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ ان پر ایک بڑا پریشر ہے پاکستان پر کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا جائے، اس کو ریکگنائز کر لیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں یو اے ای نے ریکگنائز کیا اسرائیل کو، ایک بہت بڑا معاہدہ ہوا، پھر بحرین نے بھی ان کو ریکگنائز کیا، اور یہ خبریں چل رہی تھیں کہ سعودی عربیہ بھی یہ شاید کرنے والا ہے، اور پرنس محمد بن سلمان شاید یہ چاہتے بھی ہیں کہ اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا جائے۔ تل اویو اور جدہ اور ریاض کے درمیان ڈائریکٹ فلائٹس کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، اور پبلک امبیسڈرز بھی اپوائنٹ ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک سعودی عرب نے ریکگنائز نہیں کیا تھا۔ وہ جو معاملہ ہے وہ رک اس لیے گیا کہ پرنس محمد بن سلمان کے والد شاہ سلمان نے اس میں انٹروین کیا، اور شاید وہ یہ نہیں چاہتے کہ جب تک پیلسٹائن کا مسئلہ حل نہ ہو جائے اس وقت تک اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا جانا چاہیے، تو اس وجہ سے وہ معاملہ رک گیا۔ تو وزیر اعظم عمران خان نے، ہمارے دوست ہمارے ساتھی اینکر ہیں عمران خان، ان سے بات کرتے ہوئے اس کا ایک سوال کے جواب میں تذکرہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو تھی وہ پی پریشر ڈال رہی تھی۔ پھر عمران خان نے ان سے سوال کیا، جو ان کی جو گفتگو ہے اس میں یہ سب چیزیں واضح ہیں، کہ پھر عمران خان نے یہ سوال کیا کہ جو پریشر ڈالنے والے ممالک ہیں کیا وہ مسلمان ممالک ہیں، غیر اسلامی ممالک ہیں، تو جس پر یہ کہا وزیر اعظم نے کہ میں اب ان کا نام نہیں لیتا، اور پہلے تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تھی تو ظاہر ہے ان کا ایک امریکہ کے اندر اسرائیل کا ایک بڑا رول ہے۔ تو ان کی جو گفتگو تھی پرائم منسٹر کی، اس گفتگو میں بالکل یہ بات واضح تھی کہ پاکستان پر ایک پریشر ہے، دوست ممالک کا بھی، امریکہ کا بھی، کہ آپ اسرائیل کو ریکگنائز کر لیں، اور اس پریشر کا ذکر کیا پرائم منسٹر نے، لیکن ساتھ میں یہ بات واضح کی کہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کر سکتا اس وقت تک جب تک جو مسئلہ فلسطین ہے اس کا حل جسٹ طریقے سے نہ ہو، یعنی ایک ایماندارانہ طریقے سے، انصاف پر مبنی اگر اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے تو پاکستان ریکگنائز کر سکتا ہے۔ اور یہ اس بات کا فیصلہ انہوں نے کہا میں نہیں، یہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کر چکے ہیں۔ وہ پالیسی کو بیان کر کے گئے، نریٹ کر کے گئے، بالکل کھل کر یہ بات کہی قائد اعظم محمد علی جناح نے کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اس وقت ہم اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کریں گے۔ یہ بات پرائم منسٹر نے کہی، بڑی زبردست بات تھی، اور ہم سب ان کو پرائم منسٹر کو اس معاملے پر، پورا پاکستان ان کے ساتھ ہے، ان کو زبردست خراج تحسین ہے کہ اتنے پریشر کا انہوں نے استقامت سے مقابلہ کیا۔ اور یہ بات ابھی عمران خان کو تو انہوں نے آن دا ریکارڈ انٹرویو میں کہی، میں ایک ایسی گفتگو میں شریک تھا پرائم منسٹر صاحب نے صحافیوں کے ساتھ جو کی تھی، اس میں کچھ ہمارے دوستوں نے کہا وزیر اعظم صاحب سے کہ آپ اسرائیل کو ریکگنائز کر لیں، بھارت کے ساتھ اسرائیل کے بڑے تعلقات قائم ہو گئے ہیں، اسرائیل بھارت کو ہر چیز پہ بڑی معاونت فراہم کرتا ہے، امریکہ کے اندر بھی وہ بھارت کی لابینگ کرتا ہے، پاکستان کو اس کا بڑا نقصان ہے، تو اور ہمارا ڈائریکٹلی کوئی کانفلکٹ بھی نہیں ہے اسرائیل سے، بہت سارے عرب ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو ریکگنائز کر رہے ہیں۔ اس وقت تک خیر ابھی یو اے ای نے ریکگنائز نہیں کیا تھا، لیکن وہاں پر بھی وزیر اعظم عمران خان کا یہی جواب تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور وہ ہمیں گائیڈ لائنز دے چکے ہیں کہ جب تک ہم اسرائیل کو ریکگنائز اس وقت تک ہم نہیں کریں گے جب تک فلسطین کا مسئلہ ایک انصاف پر مبنی قاعدے کے تحت حل نہیں کیا جاتا۔ اب بالکل ٹھیک، یہ ساری بات یہاں پر پرابلم کہاں پر ہوئی؟ فارن آفس پاکستان کا، وزارت خارجہ پاکستان کی، ان کے ترجمان جناب زاہد حفیظ صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی پاکستان پر دباؤ نہیں ہے اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے لیے، اس کو تسلیم کرنے کے لیے، اور یہ میڈیا نے خبریں ٹوسٹ کی ہیں۔ بھائی آپ وہ گفتگو آپ بھی سن چکے ہیں، وہ گفتگو دوبارہ سن لیں آپ، اس میں وزیر اعظم کھل کر یہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو فارن آفس کیوں یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ یہ فارن آفس کیا پاکستان کا فارن آفس ہے، نیپال کا فارن آفس ہے، برما کا فارن آفس ہے، یا انڈیا کا فارن آفس ہے؟ یہ کس کا فارن آفس ہے؟ اور ایک اصول کی بات ہے، دیکھیں اگر وزیر اعظم پاکستان کے حوالے سے کوئی میڈیا میں خبر ٹوسٹ ہوئی ہے
کو میڈیا نے اس کو مس رپورٹ کیا ہے تو اس کی وضاحت یا اس کی تردید کون کرے گا؟ اس کی وضاحت یا تردید وزیر اعظم آفس کرے گا، وزیر اعظم کے کوئی ترجمان کریں گے، وزیر اعظم کے کوئی پریس سیکریٹری کریں گے، وزیر اعظم ہاؤس کرے گا، اس کی وضاحت کوئی فارن آفس تو نہیں کرے گا۔ فارن آفس نے تو بیسیکلی وزیر اعظم عمران خان کی جو گفتگو تھی جو آپ سب نے دیکھی سنی اس کو ڈینائی کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ وزیر اعظم، دوسرے لفظوں میں یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان غلط کہہ رہے ہیں، پاکستان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے اسرائیل کی ریکگنیشن کا۔ یہ کیوں کہنے کی ضرورت آئی؟ یہ کس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فارن آفس والے؟ یہ کس کے ملازم ہیں؟ یہ حکومت پاکستان کے ملازم ہیں، ریاست پاکستان کے ملازم ہیں، یا کسی اور کے ملازم ہیں؟ دیکھیں یہ ایک بڑا عجیب بات ہے۔ یہ دوسرا واقعہ ہوا ہے، میں ایک اور واقعہ اس سے جوڑ دیتا ہوں۔ جو پی ٹی ایم ہے، پشتون تحفظ موومنٹ، انہوں نے واشنگٹن ڈی سی میں نیشنل پریس کلب میں ایک تقریب کی، اپنے یو ایس چیپٹر کو لانچ کیا۔ وہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ وہاں پر انہوں نے پاکستان کے خلاف باتیں کی۔ محسن داوڑ تھے وہاں پر، منظور پشتین تھے، وہ اسماعیل جو تھیں وہ جو گلے لئی وہ موجود تھی وہاں پہ، اور پھر اس کے علاوہ ایک اور لنگیال صاحب، ان کے عبداللہ لنگیال صاحب جو ان کے بڑے سرگرم ورکر ہیں، لیڈر ہیں، وہ موجود تھے۔ کیا وہاں پر بات ہوئی؟ وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ جناب ٹروتھ کمیشن بنایا جائے اور پشتون جو لینڈ ہے اس پہ جو پشتونوں کا خون بہایا گیا اس کی تحقیقات کی جائیں کہ جناب یہ سب کیا ہوا، اس کے پیچھے کون تھا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ پشتون جو ہیں ان کے اوپر بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اور پاکستان میں جو وائسز آف ڈسینٹ ہیں، یعنی اگر کوئی حکومت کے خلاف بات کرتا ہے، اگر کوئی ریاست کے خلاف بات کرتا ہے تو اس آواز کو خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا چارج ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر، پاکستان پر۔ اور واشنگٹن ڈی سی میں جب پاکستان کی امبیسی سے اس حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جی، پہلے تو جواب نہیں دیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ پشتون تحفظ موومنٹ کی جو وہاں پر ہوئی ہے پریس بریفنگ نیشنل پریس کلب میں، وہاں پر نیشنل پریس کلب میں کوئی بہت ہی بااثر شخصیت جب تک ساتھ نہ دے آپ کو ٹائم ہی نہیں ملتا، تو یہ اتنا جو کچھ ہوا اس میں کیا حکومت پاکستان نے نیشنل پریس کلب واشنگٹن سے پروٹیسٹ نہیں کیا؟ یا کم از کم اس کی کوئی، اگر آپ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے، کوئی اس کی تردید شائع کریں، کوئی اس پر وضاحتی بیان۔ تو 4 دنوں کے بعد کیا کہتی ہے واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان کی امبیسی، ہمارا پریس سیکشن، کہ جناب یہ امبیسی کی پالیسی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ جو سٹیٹمنٹس ہیں ان پر ہم ریئیکشن دیں۔ او بھائی آپ کا کیا کام ہے؟ ریاست پاکستان پر الزام لگ رہا ہے کہ ہم آزادی صحافت کو قتل کر رہے ہیں، ان پر الزام لگ رہا ہے کہ ہم پشتونوں کا خون بہا رہے ہیں، ڈیمانڈ کی جا رہی ہے ٹروتھ کمیشن۔ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ اس کی وضاحت دیں، آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ بتائیں کہ پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ جو بھی وہاں پر ٹرائبل ایریا میں، کے پی کے میں جو بھی موومنٹ، جو بھی کیمپین ہوئی وہ ٹیررزم کے خلاف تھی۔ جو لوگ ہماری زمین کو استعمال کر رہے تھے ہمارے خلاف حملہ کرنے کے لیے، ان کو روکا گیا، ان کو مارا گیا، کسی انوسینٹ آدمی کو نہیں مارا گیا۔ ہماری ایمبیسی کہتی ہے کہ جناب یہ ہم پولیٹیکلی موٹیویٹڈ یا چارج سٹیٹمنٹس ہیں، ان پر ہم کوئی بات نہیں کرتے۔ اور یہاں پر وزیر اعظم نے ایک سچ بتایا، وزیر اعظم پاکستان نے پاکستانی قوم کو یہ بات بتائی ہے کہ ہم پر یہ پریشر ہے۔ اس پر فارن آفس آگے کہتا ہے کہ پریشر ہی نہیں ہے، وہاں پہ کہتا ہے کہ ہم نے اس سٹیٹمنٹ کا جواب نہیں دینا۔ تو یہ کس کا فارن آفس ہے؟ یہ کس کی جانب جا رہا ہے؟ یہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ ایک بڑا سوال ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پھر ہماری خارجہ پالیسی، نہ ہم کبھی کشمیر کے بارے میں بات کر سکے، نہ کبھی ہم جو بھارت کی جو ایٹروسٹیز ہیں اس پر ہم کوئی بات کر سکے۔ اور یہ اپنے ہی وزیر اعظم کا وہ بیان جس میں انہوں نے ایکسپوز کیا۔ دیکھیں ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان، طیب اردوان، عمران خان اور ڈاکٹر مہاتیر نے انڈونیشیا کی جو کانفرنس تھی اس کو کنوین کیا تھا، اور اس لیے کنوین کیا تھا کہ OIC جو تھی وہ بالکل غیر فعال تھی۔ اس پر سعودی عرب نے پاکستان سے کہا کہ جناب آپ نہ جائیں، پاکستان پر دباؤ ڈالا، پیسے واپسی کی بات ہوئی۔ یہ بات عمران خان صاحب نے، جو وہ ابھی بھی بات کر رہے ہیں کہ بس چھوڑیں اس بات کو، اور مجھ سے یہ نہ پوچھیں کہ کون کون سے لوگ ہمارے دوست ممالک ہمارے اوپر پریشر ڈالتے تھے تاکہ تعلقات مزید خراب نہ ہو۔ وہ تو طیب اردوان تھے جنہوں نے یہ بات کھول کے رکھ دی۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ عمران خان نہیں آئے تو انہوں نے کہا وہ پریشر میں ہیں اور بلیک میل ہو رہے ہیں۔ تو یہ پوری دنیا میں انہوں نے، ہمارے فارن آفس نے تب کچھ نہیں کہا، بالکل کچھ نہیں کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیسے، یعنی فارن آفس نے یہ نہیں بتایا پھر آن دا ریکارڈ کہ ٹرکش وزیر خارجہ کے پاس جا کر یہ کہا سعودی وزیر خارجہ نے پچھلے فیٹف کے اجلاس میں
کہ جناب آپ پاکستان کو سپورٹ نہ کریں، تو جس پر ٹرکش وزیر خارجہ نے کہا کہ پوری دنیا خلاف ہو جائے پاکستان کے، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ہماری وزارت خارجہ یہ کس کے لیے کام کر رہی ہے بھائی؟ یہ کھل کر کیوں نہیں بیان کرتے جو پاکستان کے معاملات ہیں، جس طریقے سے یہ چیزیں ہینڈل ہو رہی؟ لیکن یہ جو ہے، یہ تو عمران خان کو چاہیے کہ بلہ، جو کرکٹ کا بلہ جس سے انہوں نے وہ بشن سنگھ بیدی کو سمیش کیا تھا، تھریش کیا تھا کراچی میں اور لاہور میں، چھکے مارے تھے، منندر سنگھ کو چھکے مارے تھے، بلہ لیں اٹھا اور گھمائیں اور فارن آفس کی پشت پہ لگائیں ایسا تازیانہ، ایسا ریپٹا ماریں کہ پتہ چلے انہیں کہ بھائی یہ کیا ہم نے تردید کی ہے اور کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ ان کو جگائیں، ان کو ان کی سوچ کو جگائیں۔ یہ وہ پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہے، یہ میں نے آپ کو 3-4 واقعات بتائے ہیں۔ مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ یہ فارن آفس پاکستان کا فارن آفس ہے یا کسی اور کا فارن آفس ہے، یہ کس کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ناؤ اٹ از ٹائم ٹو ٹیک ایکشن پرائم منسٹر۔ اس کی وضاحت اگر تھی بھی کوئی تو وہ وزیر اعظم آفس دیتا، وہ وزیر اعظم کے ترجمان دیتے، وہ وزیر اعظم کے پریس سیکریٹری دیتے۔ فارن آفس کو اس مسئلے میں نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ فارن آفس کو پرائم منسٹر کا جو بیان ہے اس کی اس طریقے سے تردید نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ ایک بہت ہی اٹ ہیز گون ان اے ویری بیڈ ٹیسٹ، اٹ شوڈ ناٹ ہیو بین ڈن۔ اور جن لوگوں نے یہ کیا، پرائم منسٹر صاحب ان سے پوچھیں، ان کو سزا دیں تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو، اور فارن آفس کو فعال بنائیں۔ پوچھیں واشنگٹن سے کہ پی ٹی ایم جو وہاں پر الزام لگا رہا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ موومنٹس ہیں اور ہم اس پر اسٹیٹمنٹس ہیں اور ہم اس پر جواب نہیں دیتے؟ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ بہرحال دوستو ساتھیو، میری اگلی ویڈیو تک مجھے آپ اجازت دیں، انشاءاللہ جلد حاضر خدمت ہوں گا، لیکن آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں، پھر جیسے ہی میری نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ تک وہ پہنچے گی ویڈیو اور آپ اس کو دیکھ سکیں گے۔ اپنے جو بھی آپ کے جو تجزیات ہیں، آپ کے سوالات ہیں، آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور ہمیں بھیجیں، وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔